बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख में एक इन्होंना वाक़या हुआ और ये डार्कनेस ऑफ एरा यानी कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कि कल आपने माशाल्लाह बाकायदा तौर पर नाफिज होता हुआ देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोला गया, पार्लियामेंट में जाकर सर्च ऑपरेशन किया गया, कमांडो ऑपरेशन किया गया और पीटीआई के लोगों को वहां से अगवा किया गया। मैं खुलकर बोल रहा हूं, यहां पर कोई इसमें दो राय नहीं है कि गिरफ्तार हो गया, ये हो गया। भाई अगवा किया गया है, आप बताएं, मीडिया सच नहीं बता रहा तो हम बताएंगे। तो आज एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हो गई है और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा ही बदल के रख दिया है। पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो गई हैं इस सारी सूरत हाल के बाद। ये इतनी बड़ी खबर है। कल भी हम ग्राउंड पर मौजूद थे और सुबह तक हम वहाँ पर मौजूद थे, रिपोर्टिंग करते रहे, खबरें आती रहीं, आप तक पहुँचाते रहे, लाइव ट्रांसमिशन हमने चलाई। तो आज खबर ये है कि कप्तान ने फौज के साथ बाकायदा तौर पर राब्ता लाइन काट दी है। ये इतनी बड़ी खबर है ना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब ने आज ऐलान जंग कर दिया है कि इनफ इज़ इनफ, मेरे सबर का पैमाना लबरेज है, फांसी देनी है दे दें, जनाब मैं आपके साथ राब्ता नहीं रखूँगा। जनरल आसिम मुनीर ने धोखा दिया है। ये बड़ी आम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। आई ओपनर आज पाकिस्तान के निज़ाम के लिए और इस वक्त खूनी खेल का आगाज़ हो चुका है। ये मामला क्या है, इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, मोहम्मद अली बड़ाई साहब ने एक फैसला दिया तोशाखाना 2 केस के अंदर। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम के बाद जो है वो अब ये तोशाखाना 2 इमरान खान और बुशरा बीबी का हमारे दायरा अख्तियार में नहीं है, तो लिहाजा हम स्पेशल जज जो हैं उनको ये केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि जज हुमायूं दिलावर साहब के पास ये केस चला गया अब दोबारा से, जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा दी है। अब उनके हवाले से खबर है कि इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज के सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे का इंकशाफ हुआ है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनके भाई और उनके वालिद के भी वारंट गिरफ्तारी महकमा एंटी करप्शन की अदालत ने जारी किए हैं। यानी कि एक करप्ट तरीन जज वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उसने कैसे चंद मिनट्स के अंदर 40-50 सफ़ात का फैसला जारी करके इमरान खान को आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार करवा लिया था। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि कैसे जजेस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कि उनकी करप्शन की तमाम तर फाइलें, उनकी वीडियोस, उनका फलाना, उनका ढिमकाना, यानी कि वो सूरत हाल जब उनके पास मौजूद होती है तो जज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारे दिलावर साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। अब एक दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है और जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई है और बिल मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपर्द कर दिया गया है। आज मैंने आपको बताया था अपने दूसरे ब्लॉग में कि जो कल लोग उठाए गए पीटीआई के, असल खबर यह है कि जनाब 2 तिहाई पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये बिल मंजूर नहीं हो सकता। 10 अरकान हुकूमत को चाहिए, तो उन 10 अरकान को पूरा करने के लिए उनको मार मार कर कीमा बनाकर वो 10 वोट इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऑल इज वेन, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज पीटीआई के एमएनएस का जज्बा आपने देखा, जो जब उनको अदालत में पेश किया गया, जज्बा उनका हाई अप टू 10 का था, मुराल उनका बुलंद था कि क्योंकि उन्होंने मारे खा लिए हैं। मुश्किल तरीन वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजार लिया है। आपने माओ बहनों को नहीं छोड़ा, आपने बच्चों को नहीं छोड़ा, आपने बीवियों को नहीं छोड़ा। आपने जहाँ पर आपका दिल करता था आपने गंदगी फैलाई, जहाँ पर आपका दिल करता था वहाँ पर जाकर गंद में मक्खियाँ आप बैठ गए। तो ये इस पाकिस्तान के सूरत हाल के माओ बहनों के सामने आपने उनके जनाब भाइयों के साथ, आपने उनके बेटों के साथ, आपने उनके शोहरों के साथ जो है वो ज्यादती की है। तो ये पाकिस्तान को जो है वो आप किस जानिब ले जाना चाहते हैं? और अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो आए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और देखे कि कैसे ताकतवर नंगा नाच रहे हैं और नंगा नचवा रहे हैं। अब खैर कल गिरफ्तारियां हुई, हमने आपको बताया भी। आज तमाम तर पीटीआई के एमएनएस को वहां पर आज अदालत में पेश किया गया। थाना संजानी में जो मुकदमा दर्ज था, बैरिस्टर गौहर साहब को उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो जनाब रिहा होकर वापस आ चुके हैं। इसके हवाले से मजीद जनाब जो एमएनएस हैं उनके रिहाई की खबरें आ रही हैं और शेर अफजल मरवत साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। दिगर अरकान कौमी असम्बली शेख वकास अकरम, आमिर डॉगर, जैन कुरैशी को भी उस अदालत में पेश किया गया। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती सर चढ़ कर बोल रहा है
اور علی امین گھنڈاپور صاحب کو بھی کل اغوا کیا گیا، وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ جس طرح سے ہوئے، کیسے ٹریپ ہوئے، وہ بھی ہم نے خبریں آپ کو بتائیں۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا اور پھر ان کی سرزنش کی، پارلیمنٹ میں ان کو طلب کیا، اور تمام گرفتار ممبران کی رہائی کا آج جناب اسپیکر قومی اسمبلی نے حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے باہر جس کو چاہیں گرفتار کریں، پارلیمنٹ سے اراکین کی گرفتاری ناقابل قبول ہے۔ رات کو ایاز صدی صاحب کدھر تھے؟ رات کو پیپلز پارٹی کی نام نہاد جمہوریت کدھر تھی؟ کہ آپ کی جمہوریت کے اوپر حملہ ہوا، آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا، کل پی ٹی آئی کے اوپر حملہ نہیں تھا، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر حملہ تھا۔ کس نے کیا؟ جو ان کو لانے والے ہیں، اور لانے والے کیونکہ یہ لائے گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر انجیکٹ کیے گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، تو لہٰذا کہ اپنے یہ نوکر ہیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ کا حکم ہے، بادشاہ سلامت آپ کے جو ہے وہ آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، تو ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر ہیں، آپ نے جو کرنا کریں، آپ کا باپ کا ملک ہے، وراثت میں آپ کو ملک ملے ہے بادشاہ صاحب، تو آپ آئیں اور پی ٹی اے کے لوگوں کو مارے، اتنا مارے، چلیں ہمارا جو ہے وہ کام چلتا ہے، پاکستان بڑھتا ہے تو بڑھ جائے۔ تو خیر اب جناب ایک جانب تو یہ صورتحال ہے۔ اب جو اصل خبر ہے اس جانب بڑھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، خونی کھیل کا آغاز ہو گیا ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر، جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مرت صاحب نے کہا کہ ریاست ہوش کے ناخن لے ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کر دی ہے۔ شیر افضل مرت صاحب سے ہمیشہ میرا جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے، لیکن کل ان کو گرفتار کیا گیا، میری ہمدردیاں ان کے لیے، کہ جہاں پر ظلم ہوگا، جہاں پر بربریت ہوگی، جہاں پر یہ تشدد ہوگا، جہاں پر غیر قانونی کام ہوگا، جمہوریت کو رودا جائے گا، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، ہم اپنا حصہ ادا کرتے رہیں گے، پہلے بھی کیا اب بھی کر رہے ہیں۔ اب شیر افضل مرت صاحب نے کہا کہ جناب یہ خون خرابہ کی طرف صورتحال لے کر جا رہے ہیں، ہم نے ریاستی جبر کا سامنا کرنا ہے، ریاست ہوش کے ناخن لے، ہوش کے ناخن نہ لیے گئے خون خرابہ ہوگا۔ مجسٹریٹ جو مدعی ہے اس کو مدعی کہنا توہین ہے۔ سب سے بڑا شکوہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی عام بات انہوں نے کر دی ہے کہ ہائی کورٹ سے بڑا شکوہ ہے آپ کو۔ سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے کہا، وہ قاضی فائد عیسیٰ کہا کرتا تھا نا کہ سپریم پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، بڑھ گئی آپ کی سپریم پارلیمان، سارا کچھ بڑھ گیا۔ قاضی صاحب کو ایک منٹ کی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کی ناک کے نیچے آ کر کمانڈوز آپریشن کیا گیا پارلیمنٹ میں گھس کر، اور آپ نے جو دھجیاں اڑا دی، کیا عزت رہی کہ دنیا بھر کے اخبارات، دنیا بھر کی ایجنسیز جو ہیں اس کے اوپر رپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں نامعلوم لوگ جو اندر گھستے ہیں اور اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، خونی کھیل اس وقت شروع ہونے کو ہے، اور عمران خان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ عمران خان صاحب بہت طاقتور ہے، ان کے پیچھے عوام کا جمع غفیر کھڑا ہوا ہے اور کروڑوں ووٹ ان کو پڑے ہیں۔ آپ یہ کمپیریزن کریں، دیکھیں یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری۔ عمران خان صاحب کا بڑا واضح اور کیٹاگوریکلی میسج ہے، اور ہم بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 6 لاکھ فوجی ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ فرشتے تو غلطی نہیں کرتے، لیکن 6 لاکھ انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ 6 لاکھ فوجی جو ہیں وہ نہ وہ دہشت گرد ہیں، نہ وہ غدار ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر وہ محب وطن پاکستانی ہے تو عمران خان بھی دہشت گرد اور غدار نہیں ہے۔ کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے کہ عمران خان غدار ہے، اور آپ اس کو جا کر وہ اس غداری کے سرٹیفکیٹ دے اور اس کے چہرے پر مل دے کہ تم غدار ہو اور تم یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ۔ عمران خان غدار ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو بڑی بریکنگ نیوز ہے نا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ کپتان نے جناب فوج کے ساتھ اپنی رابطہ لائن جو ہے وہ کاٹ دی ہے، اور یہ رابطہ لائن کاٹ کر پاکستان کی سیاست میں ایک پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہے مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور جنرل عاصم منیر نے کس طرح سے دھوکہ دیا، عمران خان نے اس کے اوپر کیا بات کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اجازت ملے نہ اجازت ملے 21 سپٹمبر کو لاہور میں ہم جلسہ کریں گے، لاہور کے اندر 11 دن کے بعد، 10 دن کے بعد بلکہ لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جھاکا آپ نے کھول دیا، جلسہ تو آپ نے کروا دیا، پی ٹی آئی نے مزاحمت کی، پی ٹی آئی نے جناب ریزسٹنس دی، عوام باہر نکلی، لاہور کے اندر بھی عوام باہر نکلے گی۔ دیکھ لینا اگر عوام باہر نکل گئی تو لاہور کے اندر جناب ان کی سیاسی قبریں کھدنے جا رہی ہیں اس اپوزیشن اتحاد کی۔ تو یہ جلسہ ہے عمران خان صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے۔ اب آ جائیں اصل خبر کے اوپر، جو آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جیل کے اندر غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں، ہر طرح کے لوگوں سے مذاکرات کے دروازے بند ہیں۔ اپنی پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کے کوئی رابطے نہ رکھا جائیں، کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہ کیا جائیں۔ پہلے خان صاحب مذاکرات کرنے کو تیار تھے، آج عمران خان نے کہا کہ میں علی امین گھنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ علی امین گھنڈاپور جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں
کہ میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا، میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہ کرے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس لیے آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور NOC اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، یہ اخبارات میں چھپا ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو جلسہ کریں گے۔ صحافی نے جب سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے، آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں، اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے، علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خان صاحب نے گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا، وہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ جیل میں بیٹھا ایک شخص قیدی نمبر 804 جس پر ظلم اور بربریت کی امتاز کردی، اس کو ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو مینٹلی ٹارچر آپ کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوگا، سزائے موت ہوگی، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، فیض حمید نے وعدہ معاف گواہ بن گیا، یہ ہو جائے گا۔ وہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ مزید خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل ہیں، اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، وہ پارٹی چھوڑ دیں۔ کس سے معافی مانگی ہے؟ اپولوجائز کس نے کیا ہے؟ جناب PTI کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر اس موقع پر عمران خان سے سوال ہوا کہ فیصل واڈا نے الزام لگایا ہے کہ ارشد شریف قتل کے پلاٹ میں آپ جنرل فیض حمید اور مراد سعید شامل تھے۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا اور کہا کہ فیصل واڈا ان کا ماؤتھ پیس ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے آپ ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں تو سب کے سامنے سچ آ جائے گا۔ یہ خان صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی ایک اور میسج پہنچا دیا ہے۔ اب جناب مذاکرات کے دروازے بند ہیں، پہلے مذاکرات کی کوششیں ہوئیں، مذاکرات چل رہے تھے، معاملات طے ہو رہے تھے، لیکن پھر کسی نے آ کر اس مذاکرات میں ایک بار پھر سے وہ کامیاب ہوا ہے، فوج کو، عوام کو، PTI کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ حکومت ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو اور وہ اس انسیڈنٹس کا فائدہ اٹھائے اور برسر اقتدار رہے، لیکن شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، لیٹ آئے گی بات سمجھ، لیکن ہم ان کو بار بار جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے خلاف سازش ہے اور یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اور سازش کون کر رہا ہے؟ حکومت میں بیٹھنے والے لوگ جن کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ آپ نے ہمارے اوپر انجیکٹ کیے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔